إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ توبہ آیت نمبر 119 سے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ، کہ خود بھی سچ بولو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ جو لوگ سچے ہیں تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اہم ترین جامع ترین آیت ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں، پچھلے سبق میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ان کا دیتے ہیں جن کے ساتھ مفادات ہوں، یا ساتھ ان کا دیتے ہیں جو اپنے ہوں۔ اپنا بھائی ہے نا، کسی کی اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی حق پر ہے یا ناحق ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا قصور ہے یا وہ بے قصور ہے۔ ساتھ کس وجہ سے ساتھ دیں گے کہ بس بھائی ہے۔ یہی دور جاہلیت میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں نا، اس نے جا کر اپنی قوم اور اپنے قبیلے والے کے ساتھ دینا کہ یہ میرا ہے۔ اور آج بھی اسی طرح پنجابی جو ہے وہ پنجابی کا ساتھ دے گا، اور چاہے وہ پنجابی اس کا جھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اس نے ساتھ اسی کا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرائکی جو ہے وہ سرائکی کا ہی ساتھ دے گا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قومیت پرستی، خاندانی بنیاد پر تعصبات، قومی تعصبات، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، چاہے سچ بولنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں ہے نا، تم نے ساتھ اسی سچ کا دینا ہے، حق کا دینا ہے۔ اور پچھلے اسباق میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تم نے، اور انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ اصول جو اسلام نے بنائے ہیں، اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو دنیا سے فساد، فتنے، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لوگ خود مسلمانوں کے اس رویے کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں کہ کس قدر سچے ہیں۔ اور اس پر کئی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالتیں جو تھیں وہ سچ کے ساتھ تھے، چاہے وہ سچ بولنے والا دشمن کافر ہی کیوں نہیں ہے، وہ ساتھ اسی سچ کا دیتے تھے۔ تو یہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں دیکھیں، سچ کو دیکھیں، حق کو دیکھیں، حقیقت کا ساتھ دیں۔ یہ نہیں کہ جو اپنا ہے، ہمارا ہے، بس وہی ہم نے اسی کے پیچھے چلنا ہے، یا جہاں سے ہمیں مفادات مل رہے ہیں ہم انہیں اس کو دیکھنا ہے، حقیقت کو اور سچ کو، حق کو نہیں دیکھنا۔ تو پھر دنیا میں بھی وقتی طور پر فائدہ مل جائے، دنیا کے مفادات حاصل ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں وقار، عزت وہ ختم ہو جائے گی، اور اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی، اس میں پھر انصاف، دنیا میں کچھ کیا ہوگا نا تو پھر آخرت میں وہی کچھ ملے گا۔ دنیا میں اگر جھوٹوں کا ساتھ دیتے رہے تو قیامت کے دن جھوٹوں کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں اگر سچوں کا ساتھ دیں گے تو قیامت کے دن سچوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات اگلی آیت پڑھتے ہیں، ابھی یہ آخری بات میرے ذہن میں اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ سب سے بڑا سچ اس دنیا کا کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے ایک سورت 7ویں پارے کے آخر میں سورہ مائدہ جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کا دن، جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ قیامت کے دن جو چیز فائدہ دے گی نا، وہ اللہ کی توحید ہوگی۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے۔ اس توحید پر عمل کریں اور اس توحید کا ساتھ دیں، خود بھی موحد بن جائیں اور موحدوں کا ساتھ دیں۔ ایک اللہ، اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامر، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے دینے والا، مشکلیں حل کرنے والا، پریشانیوں سے نجات دینے والا، اور اس کائنات کا حاکم وہ ایک اللہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا۔ اس سچ کا ساتھ دیں، اس سچ کے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں تو کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔
یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جو دن سچوں کو سچائی کا فائدہ دے گا، تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی سچے بن جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، نہیں ہے لائق مدینہ والوں کے لیے، جو مدینہ کے رہائشی ہیں ان کے لیے، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہاتیوں کے لائق نہیں ہے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو غزوے میں نہیں گئے ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، ان کے یہ لائق نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہتے۔ وَلَا يَرْغَبُونَ، اور نہ یہ لائق ہے کہ وہ رغبت کریں بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے متعلق، النفسی، اس کی جان سے، یعنی مسلمان اور مومن کی وہ اپنی جان کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دفاع چھوڑ دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں نا کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بچانا ہے، اور تم اپنی جانوں کو ترجیح دے کر پیچھے بیٹھے ہوئے ہو۔ یرغبون، یعنی اپنی جان کا یعنی مومن کی اپنی جان جو ہے اس کی اپنی جان سے زیادہ حق اس کا ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو عزیز نہیں کرنا، یہ بھی لائق نہیں ہے مومن کے۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ بے شک وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچی ان کو، ظمأ، کوئی پیاس، یعنی جو لوگ اس جہاد میں گئے ہیں غزوہ تبوک میں جس کا واقعہ پیچھے ہے، جو بھی اس سفر میں ان کو پیاس پہنچی، والا نصب، اور جو بھی انہیں تھکاوٹ پہنچی، والا مخمصہ، اور جو بھی انہیں کوئی تنگی آئی، بھوک لگی ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون، اور نہیں انہوں نے یطعون روندی، موطئن، کوئی روندنے کی جگہ، یعنی ان کے پیروں نے جس زمین پر بھی قدم رکھے، ان کی زمین کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی، جو پتھر، جو پتے درختوں کے روندے گئے، یغیظ الکفار، کافروں کو غصہ دلانے کے لیے، ولا ینالون، اور نہیں انہوں نے عبور کی، من عدو، دشمن سے، نیلن، کوئی بھی وادی عبور کرنا اور جانا، الا کتب لہم، مگر لکھا گیا ہے ان کے لیے، عمل صالح، نیک عمل، کہ ان کے ایک ایک قدم پر اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے، ان کا اجر لکھا گیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ غزوہ تو ہوا نہیں، جہاد تو وہاں ہوا نہیں، ایک ایک قدم پر اللہ نے ان کو نیکی دی ہے، ہلکی سی پیاس ان کو لگی ہے تو اس پر بھی ان کو اجر ملا ہے، تھکے ہیں وہ، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، تھکاوٹ پر بھی اجر ہے، وہ بھوکے رہے ہیں، اس بھوک لگنے پر بھی ان کو اجر ہے، اور جو انہوں نے سفر کیا ہے اس ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں تک 120 آیتیں ہو چکی ہیں، مزید انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، عربی گرامر، احادیث کی کتب، تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے آپ کو، انشاءاللہ استاد فراہم کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔